السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لغرفا یرى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها قالوا لمن قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کے باہری حصے سے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں اور اندرونی حصے سے باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالا خانے کن کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمن اطاب الکلام، اس شخص کے لیے ہے جو اچھی باتیں کرے، واطعم الطعام، اور اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وادام الصیام، اور اس شخص کے لیے ہے جو مسلسل روزے رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور اس شخص کے لیے ہے کہ رات میں وہ نماز پڑھے اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے۔ ایسی جنت یا جنت کے وہ بالاخانے جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کی باطن کی چیزیں اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمن اطاب الکلام، یہ ایسے افراد کے لیے ہیں جو اچھی باتیں کریں۔ اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، ترش روئی کے ساتھ کسی سے ہم کلام نہ ہوں، یا اسی طریقے سے غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، یا اسی طریقے سے کچھ ایسی باتیں زبان سے نہ کہہ دے جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ خوش کلامی کے ساتھ ملے، ایسے شخص کے لیے وہ بالا خانے ہیں۔ ہمیں اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کہا کہ لا تتکلم بما لا یعنیک ودع الکلام فی کثیر مما یعنیک حتی تجد له موضعا، کہ دیکھو تم اپنے مطلب کی جو چیزیں نہ ہو اس میں مت باتیں کیا کرو، اس میں مت بولا کرو، نہ بولا کرو، اور جو تمہارے مطلب کی چیز ہے جس میں تمہیں بولنا بھی ہے اس میں بھی خاموشی اختیار کیے رہو، یہاں تک کہ کہاں پر بولنا ہے وہ جگہ تمہیں مل جائے تب بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے۔ تو لمن اطاب الکلام میں اور بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واطعم الطعام، اور اس شخص کے لیے ہے جو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلائے سے مراد یہ ہے کہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائے، جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں ان کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کے تعلق سے اور بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بھی کئی جگہ قرآن میں فرمایا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ یہ تو ہم کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کھانا کھلانا گویا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور بہت ثواب کا باعث ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ وادام الصیام، اور مسلسل روزے رکھے۔ مسلسل روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر، اس لیے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے، کنٹینیو روزہ رکھنے سے حدیث میں منع آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگوں کی حالت تو ایسی ہے کہ رمضان میں بہت سارے مسلمان روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، عام دنوں کی کیا بات ہے۔ پھر بھی ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایام بیز ہیں ان کے روزے رکھنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے امید لگانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں آئی ہیں ان روزوں کے اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کا حقدار مجھے بنائے۔ چوتھی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہے صلی باللیل والناس نیام، کہ جو اس وقت نماز پڑھیں جبکہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ سورہ فرقان میں آیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں یا قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آیا ہے سورہ زاریات میں آیا ہے وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت یعنی فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور میں آیت پیش کر دوں، وہ یہ ہے
سورہ سجدہ کی آیت ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں، اور جو اللہ نے انہیں عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے لوگوں کے لیے جنت کے ان بالا خانوں کی بشارتیں دی ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطاب الکلام، اچھی طرح باتیں کریں، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے، وادام الصیام، اور مسلسل روزے رکھیں، اور وصلی باللیل والناس نیام، اور اسی حالت میں نماز پڑھیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔